ہم سب کے اندر ایک دشمن ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا لیکن ہمیں سب سے زیادہ نقصان پہنچاتا ہے، اور وہ دشمن ہے ہمارا نفس۔ نفس وہ چیز ہے جو ہمیں برائی کی طرف کھینچتی ہے، جو ہمیں خواہشات کا تقاضا کرنے کی طرف کھینچتی ہے، جو ہمیں اللہ تعالیٰ سے دور کر دیتی ہے۔ اپنے نفس کو قابو میں کیسے رکھیں؟ نفس کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نفس کے 3 درجے بیان کیے ہیں۔ نفس امارہ بالسوء، وہ نفس جو برائی کا حکم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورہ یوسف میں فرماتے ہیں، بے شک نفس برائی کا حکم دیتا ہے مگر جس پر اللہ تعالیٰ رحم کرے۔ نفس لوامہ، وہ نفس جو گناہوں پر ملامت کرتا ہے۔ نفس مطمئنہ، وہ نفس جو اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوتا ہے۔ یعنی ہمارے اندر ایک جنگ چلتی رہتی ہے خواہشات اور ایمان کے درمیان۔ جو شخص اپنی خواہشات پر قابو نہیں رکھتا وہ ہر خواہش کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورۃ الجاثیہ میں فرماتے ہیں، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا؟ ایسا شخص بظاہر تو آزاد ہوتا ہے لیکن حقیقتاً وہ اپنی خواہش کا غلام بن چکا ہوتا ہے۔ نفس کو قابو کرنے کے لیے اپنے دل کی حالت کو پہچانیں۔ جب آپ کا کسی گناہ یا برائی کرنے کا دل کرے تو آپ اپنے آپ سے یہ سوال کریں کہ کیا اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہوگا؟ یہ سوال ہی آپ کو کئی گناہوں سے بچا لیتا ہے۔ خود سے سچ بولنا ہی پہلا جہاد ہے۔ ذکر اور عبادت کے ذریعے اپنے نفس کو کمزور کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اصل مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس سے جہاد کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں رہے۔ اگر آپ اپنے نفس کو روزہ، نماز اور اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رکھتے ہیں تو وہ پھر برائی کرنے سے تھک جاتا ہے۔ روز تھوڑا سا قرآن پڑھیں، استغفار کریں، صبح و شام کے اذکار کریں، یہ آپ کے نفس کو روشن کر دیتے ہیں۔ تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں۔ سب سے بڑا امتحان وہ ہوتا ہے جب آپ اکیلے ہوتے ہیں، جب آپ تنہا ہوتے ہیں، جب آپ یہ سوچتے ہیں کہ یہاں پر تو کوئی بھی نہیں، لیکن آپ تنہائی میں بھی گناہ کرنے سے ڈر جائیں اور گناہ کرنے سے رک جائیں تو آپ نے اپنے نفس پر قابو پا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جو تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ جاتے ہیں، وہ قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوگا۔ نفس کو قابو کرنے کا بہترین طریقہ ہے خلوت میں عبادت۔ روزہ نفس کا علاج ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، تم پر روزہ فرض کر دیا گیا ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ جب آپ سارا دن کھانے، پینے اور خواہشات سے ترک کریں گے تو آپ کا نفس خود بخود کمزور ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ رمضان کے بعد دل نرم ہو جاتے ہیں۔ جب انسان اپنے نفس پر قابو پا لیتا ہے تو وہ نفس مطمئنہ کی حالت تک پہنچ جاتا ہے، جہاں دل کو سکون، روح کو روشنی اور زندگی کو مقصد مل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورۃ فجر میں فرماتے ہیں، اے مطمئن نفس، لوٹا اپنے رب کی طرف، تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی۔ سبحان اللہ، کتنا خوبصورت انعام ہے۔ یاد رکھیں، دنیا کی سب سے بڑی جیت یہ نہیں کہ آپ دوسروں کو ہرا دیں، بلکہ دنیا کی سب سے بڑی جیت یہ ہے کہ آپ اپنے نفس پر قابو پا لیں۔ ہم اپنی خواہشوں کے غلام نہیں بنیں گے، انشاءاللہ ہم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندے بنیں گے۔